اب جب فقیر ملتا ہے نا تو آپ صرف میرے پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک بار بات سنو. میرا تعلق شوبز سے اوور 40 ایئرس، تھیٹر سے لے کر پروفیشنل تھیٹر سے لے کر اور پروفیشنل پروڈیوسر تک، ڈرامے اور سارے پروگرام کرنے والا. جہاں لاجک کا جہان ہے، جہاں ہر چیز لاجک سے میئر کی جاتی ہے. جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ملتے ہی یہ بات کہی تھی، سید بابا یہ ڈرامے چھوڑو، یہ کب تک تم ڈرامے کرتے رہو گے، کوئی انسانیت کے بھی کام آؤ. اچھا جی، میں نے جواب دیا، برجستہ جواب بھی دیا کہ جی میں نے بہت مذہبی پروگرام اور یہ سارے، میں تو ہر قسم کا پروگرام کرتا تھا، فہم القرآن سے لے کر اور فرمان الہی سے لے کر اور بصیرت تک اور نعتیں اور قوالیاں اور محرم اور ربیع الاول اور سارے ہر قسم کے پروگرام کرتا تھا. آپ نے فرمایا میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں درد انسانیت کی بات کر رہا ہوں. سید، کسی کے کام آ جا، آنے والی نسلیں تیرا نام لے کے مسکرائیں، کوئی ایسا کام کر جا. انہوں نے کوئی پھونک نہیں ماری، کوئی دم نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، صرف ملے. اگر ابلیس قلوب کو مسخر کر لیتا ہے، جو کہ ریجیکٹڈ ہے مخلوق میں، جو کہ نکال دیا گیا، جو ملعون ہوا، جب وہ آپ کے دل پہ قبضہ کر سکتا ہے تو جو بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ آپ کے دل کو نہیں تسخیر کر سکتا. اس کی وہ نگاہ مد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کبھی آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دلوں کو تسخیر، دلوں کی تسخیر. دل جو ہے ابلیس رہتا ہی اس کے گرد ہے، وہیں پہ رہتا ہے. اگر وہ تسخیر کر سکتا ہے تو یہ نگاہ والی ڈاکٹرین جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ جب ارادہ خدا بندی اور اللہ کی ول ہو جاتی ہے تو ان کے بس وہ ملنا ہی ہوتا ہے، بس ایک ملنا ہوتا ہے، بس وقت ہو جاتا ہے سب کچھ. وہ جو میں پچھلی دفعہ بھی سورہ یاسین کی آیت بتا رہا تھا، فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پاک ہے وہ ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی. تو انہوں نے بس اتنا کہا. اور اب بیچ میں خیالات آتے ہیں، ایسا نہ سوچیں کہ یہ کہیں چھٹی پہ چلا گیا. اس کے بڑے مجاہدے ہیں. یہ نہ نفس کو آپ مار سکتے ہو جو خواہشات کو بریڈ کرتا ہے، کیونکہ خواہشات جنریٹ ہی اسی وقت ہوتی ہیں جب ابلیس وسواس پیدا کرتا ہے، وسوسہ دیتا ہے. وسوسہ ایکچولی وہ دھواں ہے جو نفس امارہ کی آگ سے نکلتا ہے. ابلیس جو ہے وہ گندگی ہے جو اس دنیا کی طرف آپ کو پل کرتی ہے. دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، یہ دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. سلطان بہو کہتے ہیں ادی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں. تو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ایک نگاہ سے ایک فقیر کی سچائی کی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ کانکر کر لیتا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا سید بابا بس رات کو کھڑے ہو جانا، مجھے جو ملا بس ایسے ہی ملا. یعنی مجھے وراثت اسپرچل انہیریٹنس جو ہے وہ میرے کسی ایکٹ سے نہیں ملی، دیا ہے کسی کی، اس شہنشاہ کی، بس مل گئی. اچھا جی اب مل گئی، اب میں کیا اس کے اوپر پگڑی باندھ لوں، اچھلنا شروع کر دوں، لوگوں کو بتاؤں کہ آؤ گھٹنے ٹیکو، یہ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ جب دل پہ تسخیر ہو ابلیس کی، جب وہ تسخیر کر لے، مسخر کر لے، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفس کی گندگی، ریاکاری، تکبر، دکھلاوا، جھوٹ، ساری وہ اوصاف جو نفس کی ہیں. لیکن جب فقیر کانکر کرتا ہے تو آپ کو کچھ دل ہی نہیں کرتا.
اس لیے کہ آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے نا، اس کے اندر میرا اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف سب کچھ اللہ کا ہے. وہ جو ہمیں دکھاتا ہے، سناتا ہے، بولنے کی توفیق دیتا ہے، بات کرنے کی سلیقہ سکھاتا ہے، فقیر کے سامنے بٹھا کے ادب سکھاتا ہے. کوئی ٹریننگ لی تھی کسی اسکول سے جا کے، یونیورسٹی سے، کہ فقیر کی تعظیم و ادب کیسے کرتے؟ وہ ملے، انہوں نے دیکھا اور سب کچھ آ گیا. حتیٰ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کبھی بھی ان کے سامنے سگریٹ نہیں پی. ان کو پتا تھا یہ میرا ادب تھا. یہ نہیں کہ یہ کوئی میں نے کوئی بہت چودراہٹ والی بات کی، کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی ان سے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بدتمیز ہو جائیں. جو چیز وہ نہیں کرتے تھے ان کے سامنے وہ چیز میں کیوں ریپیٹ کرتا. پھر جب ان کے ساتھ رفتہ رفتہ رہا تو اس ذہن و خیال کے اندر جو سوچوں میں ایک طوفان آتے تھے نا، وہ عام آدمی بھٹک جائے. اور بہت سارے کلندر پاک کو محض اس لیے چھوڑ گئے کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. میں نے ابلیس کی کارستانی آپ کو سنائی ہے، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. ادھر سے ادھر وسوسہ، ادھر سے ادھر وسوسہ، اس کو ورگلا، اس کو ورگلا. میاں بیوی ایک کے کان میں، ایک کے اندر ایک وسوسہ، دوسرے کے اندر دوسرا وسوسہ، ایک کے اندر ایک سوچ، دوسرے کے اندر دوسری سوچ، اور تصادم اور لڑائی اور فساد اور دنگا فساد اور طلاقیں اور گھر اجڑ گئے. یہ کچھ کرتا ہے. اب سوچو کہ جب فقیر کے قریب جاؤ گے یہ آرام سے بیٹھ جائے گا. بھئی فقیر کو تو اللہ نے کرم کیا، تجلی گری، سب کچھ فنا کے سفر میں روانہ ہو گئے. جب عروج آیا، فنا سے فارغ ہوئے، نزول میں بقا میں آئے، تو وہ اب محفوظ ہیں فقیر. اب پہرے داری ہے، چونکہ ہر مخلوق اس کے تابع اللہ کے. نفس لوامہ سے نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ چلا جاتا ہے. لوامہ سے وہ مطمئنہ کا سفر کرتا ہے، قلب روح کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ سارا اس کی رحمت سے ہوتا ہے. آپ کچھ کر کے نہیں حاصل کرتے، اس کی رحمت سے آپ مجاہدہ کرتے ہو، اس کی رحمت سے آپ عبادت کرتے ہو، اس کی توفیق سے آپ اس کا ذکر کرتے ہو.